یہ سید دیدار علی الوری، الور تو آپ کے راجستھان میں ہے نا، اگرچہ بارڈر پر ہے لیکن ہے راجستھان میں. تو وہ آل رسول تھے اور بہت بڑے عالم تھے. تو اعلیٰ حضرت کا ذکر سنا تھا، جیسے آدمی سنتا ہے نا ذکر سنتا ہے، ذکر سنا تھا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا. تو ان کے دوست اعلیٰ حضرت کے دوست تھے. ابھی تک سید دیدار علی صاحب اعلیٰ حضرت سے ملے نہیں تھے. البتہ ان کے جو دوست سید دیدار علی صاحب عالم تھے، ان کے دوست عالم تھے اور وہ اعلیٰ حضرت سے ملتے جلتے تھے. تو جب بھی ملاقات ہوتی تھی وہ اعلیٰ حضرت کا ذکر چھیڑ دیتے تھے سید دیدار علی صاحب کے سامنے کہ کیا آدمی ہے یار، کیا علم ہے یار، کیا یہ ہے وہ. ارے چھوڑو یار اس آدمی کی بات، پٹھان ہے ذات کا اور بہت نکچڑا ہے. نکچڑا یعنی کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، غصے والا آدمی. اس لیے کہ غلط پروپیگنڈا جو ہے نا بہت شریف لوگوں کو بھی متاثر کر دیتا. بے شک بالکل صحیح ہے. اور امام کے دور میں ان کے زمانے میں بھی لوگوں نے بہت غلط پروپیگنڈا، ہمیشہ اچھی شخصیات کے خلاف ہم آپ کو غلط پروپیگنڈا ملے گا. اور بہت بالکل حق بات کہی صاحب آپ تو نے. شکار ہو ہی جاتے ہیں، لیکن پروپیگنڈے کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ بہت شریف لوگ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں. آج بھی امام احمد رضا سے بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہے کہ یار یہ وہ آدمی ہے جو خانقاہوں کی مخالفت کرتا تھا اور یہ سما کو منع کرتا تھا اور وہ یہ کرتا تھا اور وہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا. میرا عنوان یہ ہے، لیکن میں نے جب امام اہل سنت کو پڑھا تو مجھے ایسا لگا نہ وہاں خانقاہی سما کا انکار ہے، نہ وجد کا انکار ہے، نہ جو خانقاہی رسومات کا انکار ہے، بلکہ حقیقت تو مجھے یہ لگتی ہے کہ امام احمد رضا وہ ہے جس نے خانقاہی رسومات کو دلیل کی زبان عطا فرما دی. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. حق کے ساتھ یہ احمد دلیل کی زبان عطا فرما دی. آپ نے خانقاہی رسومات کو دلیل کی زبان بے شک بے شک بے شک بے شک. اتنا ضرور کہوں گا، دیکھو کوئی ہو کسی بھی اللہ والے کے ساتھ تعصب کا برتاؤ کرنا تو بہت بری بات ہے. ایک عام انسان کے ساتھ بھی انسان کو تعصب کا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر کوئی کافر بھی ہو تو اس کے ساتھ بھی آپ تسلط کریں مگر تعصب نہ کریں. سیدنا فاروق اعظم نے ہمیں یہ سکھایا کہ جب رسول اللہ کی بارگاہ میں ایک منافق اور یہودی مقدمہ لے کر کے گئے تو حضور علیہ السلام نے منافق کے کلمے کو دیکھ کر کے یہودی کو محروم نہیں فرمایا، بلکہ حضور علیہ السلام نے تعصب کیے بغیر، یہودی اس معاملے میں حق پر تھا اسی کے حق میں فیصلہ دے کر کے بتا دیا کہ یہاں تسلط تو ہے، یہاں تعصب نہیں ہے. ہمارا مذہب تسلط کا مذہب ہے، ہمارا مذہب تعصب کا مذہب نہیں ہے. غور فرمائے، اس لیے جب ہم کافر کے لیے جو ہے بے جا تعصب نہیں کرتے، حد شریعت نہیں توڑتے، تو کسی ولی کے لیے، کسی اللہ والے کے لیے ہم کس طریقے سے ایسا کر سکتے ہیں؟ جو شخصیت کو یہاں تک کہہ دیا گیا کہ وہ معاذ اللہ غریب نواز کو نہیں مانتا تھا، حالانکہ فتاوے میں حال یہ ہے. آپ فرماتے ہیں اجمیر معلیٰ کو صرف اجمیر اجمیر نہ کہا کرو بلکہ اجمیر شریف کہا کرو. جو اجمیر معلیٰ کو جو ہے وہ غریب نواز کی دشمنی میں اجمیر کہتا ہے، فرمایا وہ تو بد مذہب ہے، لیکن جو سنی ہو کر کے اجمیر اجمیر کہتا ہے وہ بھی محروم ہے، محروم. اس کو چاہیے کہ وہ اجمیر اجمیر نہ بولا کرے بلکہ اجمیر شریف کہا کرے، اجمیر معلیٰ کہا کرے. جو شہر کا اتنا احترام کروانا چاہتا ہے وہ شہر میں آرام کرنے والے معین الدین پر دل و جان سے کتنا فدا ہوگا. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہیں نہ کہیں انسان پروپیگنڈے کا شکار ہو. پروپیگنڈا بہت خطرناک چیز ہے بہرحال، لیکن حقائق حقائق ہوتے ہیں. یہ بھی پروپیگنڈے کا شکار تھے، یار پٹھان ہے، نک چڑھا ہے، غصیلا آدمی ہے، جو شدتی آدمی. ارے چھوڑو یار، انہوں نے ذہن بنایا. ایک بار آپ ملیں، دیکھو کسی سے بھی مل کر کے معاملہ پتہ چلتا ہے. کسی کے بارے میں بھی بہت تعریف سنو تو بھی مل کے دیکھو کہ ہاں جناب کیا ہے، اور بہت غلط پروپیگنڈا ہو تو بھی ملنا چاہیے. اور بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ پہلی ملاقات میں کسی کے بارے میں رائے قائم نہیں کرنا چاہیے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. بہرحال سید دیدار علی الوری رحمت اللہ علیہ کا ذہن بن گیا کہ میں نے بریلی جانا ہے اور مولانا احمد رضا سے ملاقات کرنا ہے. اعلیٰ حضرت تو ہم آپ کہہ رہے ہیں، وہ تو بھی مولانا احمد رضا ہی کہہ رہے ہیں، سید صاحب. اور تو یہ آئے بریلی شریف. بریلی شریف جب یہ آئے تو اتفاق سے فجر کا وقت تھا، وقت فجر تھا.
اور فجر کے ٹائم میں جماعت کھڑی ہو چکی تھی. وہ اللہ والے آدمی سید دیدار، کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، سید دیدار علی الوری رحمت اللہ علیہ سادات میں سے تھے، سیون نصب سادات، اور بڑے عالم بھی تھے. تو اب نماز جب کھڑی تھی تو چونکہ وہ لوگ اللہ والے لوگ تھے، ان کے لیے نماز تو پوری دنیا کی نعمت سے بڑھ کے تھی. اگر ایک پلڑے میں تخت شاہی رکھ دیا جائے، ایک پلڑے میں سجدہ رکھ دیا جائے، وہ تخت شاہی ٹھکرا دے، سجدے کو قبول کرے. بے شک بے شک، مقام بندگی دے کر نلو شان خدا بندی، ان کا مزاج یہ تھا. بہرحال نماز کا جماعت کھڑی تھی، انہوں نے جلدی کی، جلدی سے میں وضو کروں، مسافر تھے، جلدی وضو کروں اور جماعت میں شامل ہو جاؤں. تو جیسے یہ وضو کرنے کے لیے تڑپے تو کیا دیکھا، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، بچہ نعت پڑھ رہا تھا، چھوٹا سا بچہ ہے جس کی عمر 4-5 سال کی ہوتی ہے. 4-5 سال کا چھوٹا سا بچہ ہے جو نابالغ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے. انہوں نے چونکہ عام طور پر، میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، ایک جنرل بات کا، عام طور پہ بڑوں کی عادت ہوتی ہے نا، وہ چھوٹوں کو کام لگاتے ہیں، یہ پانی لا، یہ لا، اٹھا، وہ کر وہ کرتے ہیں. تو چونکہ اب یہ پیر صاحب بھی تھے، عالم بھی تھے، سید صاحب بھی تھے، چونکہ وہاں تو خدام لگے ہی رہتے تھے. عام طور پہ مخدوم لوگوں کو کام کرنے کی عادت نہیں ہوتی. مخدوم کا مطلب وہ اصلی والے مخدوم نہیں جو قبروں میں آرام کرے، مخدوم کا مطلب جن کی لوگ خدمت کرتے ہیں اور جو لوگوں سے خدمت لیتے ہیں ان کو میں مخدوم کہہ رہا ہوں. ورنہ جو مخدوم لوگ ہیں، میرا مخدوم جس نے اللہ کے لیے سمنا کا تاج چھوڑ دیا ہے، ایسا میرا مرشد ہے. لوگ اللہ کو چھوڑ دیتے تاج اور تخت کے لیے، لیکن میرا مخدوم وہ ہے جس نے تخت و تاج چھوڑا ہے. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. 2-3 ہی بادشاہ ہوئے ہیں جنہوں نے تخت تاج کو ٹھوکر ماری ہے، اور مخدوم تو وہ ہے بھائیو، کوئی چھوٹا موٹا خاندان نہیں تھا. آپ مخدوم صاحب فرماتے تھے، محمود غزنوی کو جو تم جانتے ہو، محمود غزنوی ہمارے خاندان کا غلام رہ چکا ہے. مخدوم صاحب کہتے تھے محمود غزنوی کا خاندان مخدوم صاحب کے خاندان کا غلام رہ چکا ہے. سوچو جس کے خاندان کی غلامی اتنا بڑا کر دیتی ہو، وہ مخدوم کا خاندان کتنا بڑا ہوگا. اور ایک بات، تاتاریوں کا، ہلاکو اور چنگیز کا جس نے مقابلہ کیا ہے، وہ چند انگلیوں پہ گنے ہوئے بادشاہ ہیں، اس میں سے ایک بادشاہ کو دنیا اشرف سمنا سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے نام سے جانتی. بے شک بے شک. تاتاریوں کا مقابلے میں کوئی نہیں آیا، چند مخصوص 4-5 بادشاہ آئے، اس میں سے ایک مخدوم صاحب تھے. اور کس عمر میں جنگ لڑی؟ صرف 15-16 سال کی عمر میں جنگ لڑی. جب آپ کے وزیروں نے کہا اور مشیروں نے کہا کہ آپ کو اشرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ان سے مقابلہ نہیں کر رہا ہے، تو آپ فرماتے ہیں میری چھوٹی عمر دیکھ کے مجھے بیٹھنے کا مشورہ دیتے ہو؟ تمہیں نہیں معلوم میں اس خاندان کا ہوں کہ 6 مہینے کا علی عسکر بھی دشمن کو دھول چٹانا. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ.